دنیا کی سب سے عظیم شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال تک اس دنیا میں رہے، اور ان 63 سالوں میں آپ نے ہمیشہ زندگی کی اہمیت اور اس کی قدر کرنے کی تلقین کی، اور زندگی کا واحد طریقہ ایک اللہ کی عبادت ہے، جو عبادت اس کی ایوریج زندگی کا انتہائی کم حصہ ہوتا ہے۔ اب غور سے دیکھیں، کیونکہ آگے جو کچھ آپ سننے والے ہیں وہ آپ کی پوری زندگی تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 80 سال جیتا ہے اور 10 سال کی عمر میں شعور حاصل کرتا ہے تو اس کے پاس عبادت کے لیے تقریباً 70 سال ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان 70 سالوں میں نیند جو کہ 23.3 سال بنتے ہیں، کام اور تعلیم جو کہ 23.3 سال بنتے ہیں، اور روزمرہ کے کام جو کہ 11.67 سال بنتے ہیں، ان تمام سالوں کو نکال دیں تو عبادت کے لیے صرف 11.67 سال بچتے ہیں۔ اگر روزانہ نمازوں کے وقت کا حساب لگائیں تو 70 سال میں ہم صرف 532 دن نماز پڑھتے ہیں، جو آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ لیکن ہماری عبادات میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہم مکمل توجہ اور اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کرتے ہیں، جس سے ہماری پوری زندگی کی عبادتوں کا وقت مزید کم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ نے ایک زبردست سیکرٹ فارمولہ ہمیں بتایا، جس فارمولے کو سمجھ کر ہم اپنی عبادت میں کمی کو پورا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک رات عبادت کرنے سے۔ وہ رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا۔ اب اگر 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 83 سال بنتے ہیں، جو ایک ایوریج انسان کی زندگی ہوتے ہیں، یعنی ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر ہو سکتی ہے۔ لیلۃ القدر کو پورے سال کی بہترین رات مانا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کی پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس رات کے بارے میں روایات میں ذکر ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اوڈ نمبرز راتوں یعنی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ لیکن وہ راتوں میں وہ رات کون سی ہے؟ 21، 23، 25، 27 یا پھر 29؟ اور زیادہ تر علماء کے مطابق یہ رمضان کی 27ویں شب کو ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ حیران کن معلومات آپ کے ہوش اڑانے والی ہے، اس لیے اگر آپ بھی اس رات کی تلاش میں ہیں تو ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ لیلۃ القدر کا ذکر قرآن کی سورہ نمبر 97 میں آیا ہے، جس میں ٹوٹل الفاظ کی تعداد 30 ہے۔ اب اسلامی منتھ 29.5 دنوں کا ہوتا ہے، جسے ہم راؤنڈ لکھیں تو یہ 30 دن بنتے ہیں۔ لیلۃ القدر 2 لفظوں یعنی لیل اور قدر سے بنا ہے، جس میں 9 حروف کا ایک ایکسپریشن بنتا ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر میں رمضان المبارک کے مہینے کے نمبر کی طرف اشارہ ہے۔ لیلۃ القدر اس صورت میں 3 دفعہ استعمال ہوا، یعنی 9 ضرب 3 تو یہ 27 بنتا ہے، جو پہلا اشارہ ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی آتی ہے۔ لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ حیران کر دینے والی معلومات ابھی باقی ہیں۔ پورے قرآن میں لیلۃ القدر قرآن کی 97 سورہ کی پہلی 3 آیات میں استعمال ہوا، یعنی 97 + 1 + 2 + 3، جو 103 کے برابر ہے، اور 103 27واں پرائم نمبر ہے۔ اس طرح اس آیت میں ٹوٹل 5 آیات ہیں، لیکن اگر ہم بسم اللہ کو بھی آیت کہیں، جو کئی سارے علماء کے نزدیک ایک آیت ہی تسلیم کی جاتی ہے، ان آیات کی تعداد 6 بنتی ہے۔ اب اس کو اس طرح لکھیں تو یہ ایک بار پھر 27واں پرائم نمبر بنتا ہے۔ اس سورہ کی آخری آیت میں لفظ ہی آیا ہے، جس کا مطلب ہے رات، جو اس سورہ میں ٹوٹل الفاظوں میں 27ویں نمبر پر موجود ہے، جو ایک بار پھر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں یہ رات 27ویں شب کو ہی ہے۔ اس سورہ کا نمبر 19 کے ساتھ بھی ایک گہرا کنیکشن ہے۔ نمبر 19 وہ نمبر ہے جس کے بارے میں ہم اپنی کئی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں، جس نمبر کے راز جان کر ایسا لگتا ہے جیسے اس نمبر کو اللہ نے اپنے تمام نمبر میں ایک خاص نمبر کے طور پر چنا، اور جو نمبر پورے قرآن میں ہر ایک لفظ کے ساتھ ایسا کنیکٹ ہے جیسے جسم کے ساتھ روح۔ عربی زبان میں ہر حرف کو ایک خاص ویلیو دی گئی، جسے جیومیٹریکل ویلیو کہا جاتا ہے۔ اگر ہم لیلۃ القدر کو لکھیں اور اس کی جیومیٹریکل ویلیو کو دیکھیں تو 9 حروف پر مشتمل لیلۃ القدر کے ان الفاظ کی ویلیو اس طرح بنتی ہے، اور یہ برابر ہے 513 کے۔ اب 513 19 ضرب 27 کا حاصل ہے، جس میں نمبر 27 اس خاص رات کو ظاہر کرتا ہے۔
اب اسلامی مہینے میں رمضان المبارک کا نمبر 9 ہے اور مختلف دعووں کے مطابق لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہی آتی ہے۔ تو قرآن میں اس سورہ کا نمبر یعنی 97 کو رمضان کے مہینے کے نمبر یعنی نمبر 9 اور 27ویں شب کے نمبر 7 کے ساتھ جمع کریں تو یہ 133 بنتا ہے۔ یہاں بھی اس سورہ نمبر 19 کا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی جیومیٹریکل ویلیو یعنی 410 کو اس شب کے نمبر یعنی 27 سے جمع کریں تو یہ 437 بنتا ہے، جو 19 ضرب 23 کا حاصل ہے، یعنی ایک بار پھر نمبر 19۔ اسی طرح لیلۃ القدر اس سورہ کی پہلی 3 آیات میں آیا ہے، جس کی پہلی آیت میں 20، دوسری میں 19 اور تیسری میں بھی 20 حروف شامل ہیں، جو ملا کر 59 حروف بنتے ہیں۔ اب رمضان کے مہینے کے نمبر اور 27ویں شب کے نمبر کو جمع کریں، یہ 95 آتا ہے، اور نمبر 95 19 ضرب 5 کا حاصل ہے۔ لیلۃ القدر اور نمبر 19 کا یہ کنیکشن کہیں زیادہ گہرا ہے، جسے سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو کافی نہیں ہو۔ اس کے علاوہ ایک حیرت انگیز ثبوت اس سورہ میں اور بھی ہے، جو یہ واضح کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں یہ رات 27ویں شب کو ہی آتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم اس سورہ کے الفاظوں کو شروع سے پڑھیں تو 27ویں لفظ ہی آتا ہے، جس کا مطلب ہے سلامتی والی رات۔ اب اس سورہ کے الفاظوں کو آخر سے پڑھیں تو اس میں 27ویں لفظ لیل آتا ہے، جس کا مطلب ہے تقدیر والی رات، جو ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ یہ رات 27ویں شب کو ہی آتی ہے۔ اب نمبر 19 قرآن میں اتنا اہم نمبر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے قرآن میں خود ہی دیا، جہاں اللہ کا ارشاد ہے اور اس نے ایک ایک چیز گن رکھی۔ اب اس سورہ کے نمبر اور اس میں آیت کے نمبر کو جمع کریں، یعنی 7 جمع 2 جمع 2 جمع 8 تو یہ 19 بنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر کو حضرت جبرائیل فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یا کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی اس رات عبادت کرنے والوں میں شامل کرے، آمین۔